الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 18واں پارہ سورہ نور اور دی 31ویں آیت ہے جڑا آخری ٹکڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا۔ اس مقام تے اللہ پاک نے ایک ایسے خطرے دی نشاندہی کی جس تو زیادہ معاشرے لی تباہ کرنے والی کوئی شے نہیں۔ ایسی ایٹم ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جا کے رات پہ جائے لکھاں انسان ایک لمحے تباہ ہو جاندے، یا زور دا زلزلہ آئے تو بستیاں جڑیاں زمین بوس ہو جاندیاں، کسی جگہ سکا بالن پیا ہوئے تو اتنے بارود تھوڑا جا رکھ کے انہوں اگ لگا دی جائے پک کر کے اڑ گیا۔ انہاں نالوں بھی زیادہ خطرناک جڑا نا کم جڑا جس معاشرے پیدا ہو جائے بچ نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے تاریخ پڑھی ہے، بڑی بڑی ترقی کی دنیا نے، عمارتاں بنائیاں، پل بنائے، باغ بنائے، رونق خوشحالی، مگر اس فتنے نے جدوں جنم لیا ایک کیڑا پیدا ہو گیا جرثومہ، بالکل گڑ سڑ گیا۔ انہوں نے ڈگدیاں پھر کوئی نہیں بچا سکیا، نہ انہوں دی دولت، نہ انہوں دے لشکر، نہ خزانے۔ یہ فتنہ عورت دی اوریانی کا فتنہ، جدوں عورت سامنے آ جاندی ہے ننگیا ہو کے، نہ یونان بچیا، نہ روم بچیا، نہ مصر، نہ ہندوستان، نہ ایران، نہ کوئی قوم نہیں رہ سکی پھر، پاویں انہوں کو سارے سامان سی، علم و فن سی، برباد۔ حالانکہ عورت اللہ پاک نے کیسی شے پیدا کی جے حدود دے اندر رہے، یہ تو زیادہ کوئی مقدس اور محترم شے نہیں۔ یہ اللہ دے نبی رسول پیدا ہوئے، یہ ماں ہے تے قدماں تھلے جنت ہے، یہ بیٹی ہے تو فرمایا جدے 3 جم پین وہ واسطے دوزخ والوں پردہ بن جاندیاں، یہ بھیڑاں ہے تو فرمایا جابر اگر تو اس تو بیوہ عورت نہ شادی کی، حالانکہ تو اپنے باپ دا ایکو پتر سی، مگر مر لگیا تیرے باپ نے آکھا میں شہید ہو چلیا پتر میدان ہو، اے 9 بھیڑاں انہوں محسوس نہیں ہونا چاہیے عبداللہ زندہ نہیں رہا، تیرا باپ مریا جڑا ہے انہوں محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جابر نے ایک بیوہ عورت نہ شادی کر لی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، فرمایا میں بیوہ نہ کر، فرمایا یار تو جابر کسی کنواری لڑکی نہ شادی کر دوں، پیو دا ایک پتر سی، انہیں تھوڑے باغات ہے کچھ کھیل مر لیں گے۔ فرمایا ابا جی نے اس وقت کیا سی کہ میں سمجھا کہ اگر میں اپنے ہان دی لایا تو اپنی رنگ رلیاں گم ہو جانا، انہاں بچیاں کس پوچھنا، اس تو میں اپنی جوانی ذبح کر دیتی، اپنی خواہشات ختم کرتی، ایک سیانی عمر دی لایا بے ماں بن کے رن سوال۔ حضور نے خوش ہو کے 27 مرتبہ جابر لی بخشی دی دعا کی۔ اس تو بیویت اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم لحاظ، تو ہر چوں سارے تو چنگے دن قیامت دے ہونے ہیں جنہاں دا سلوک اپنی گھر والی نہ چنگا۔ یہ تسی اللہ دی امانت وصول کر دے، جدوں نے میں قبول کیتی، کوئی بندہ کسی نوں کہدی چیز پھڑا سکدا؟ خدا دا قانون ہے جڑا تیرے لیے حلال کردا، تے اللہ ویکھ رہا اب تو دی امانت نہ کی رہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اسی خطبہ نکاح پڑھنے ہیں بے بندے گواہ نہیں ہو، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھتا ہے تیری نیت قبول کرنا کی، انہیں حساب لینا، یعنی بڑی شے ہے۔ حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جے حد چ رہو تو غیانی نہ آ جائے، فاما من طغی، جڑے حد تو باہر ہو جاندے اسی تو غیانی جاننے، دریا کناریوں باہر ہو گیا، ہڑ آ گیا تو تباہ ہو گیا سب، اندر روے کنی دنیا دے کم دریاواں ذریعے ہو، حد چ رہی مرد بھی حد چ رہا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جدوں شادی ہوندی ہے کسی بچے بچی دی وہدا ادھا دین مکمل ہو جاتا، باقی ادھا دین جڑا نماز روزے حجاں تے او دی فکر کرے، اے آپ ادھا دین ایڈا وڈا عمل جنوں اسی دنیا داری سمجھدے سی، فرمایا دنیا داری نہیں، رب دے جہان دی رونق کدے نہ قائم۔ اللہ قرآن خود اللہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جدوں عورتاں پاک ہون ناپاکی دے دنوں تو بعد انہاں دے قریب جاؤ، تے جڑی اولاد قسمت تہاڈے رب نے لکھ دتی انہوں تلاش کرو،
یہ میرا جہان آباد رکھو. اس تو جڑے نکاح نہیں کردے درویش ہیں اسی راہب ہیں, اللہ پاک میرے دشمن سی. میں جہان آباد کر رہی عورتاں پیدا کیتیاں, تسی میری سکیم دی مخالفت کر رہے, تسی دوزخی جے, کوئی جنت نہیں چاڑتی, تسی لانتی جے تے میرے کارخانے نوں برباد کرنا چاہتے. نکاح کرو. اس تو حضور علیہ السلام بار بار فرماندے کہ لوگو ایسیاں عورتاں نال نکاح کرو جڑیاں پیار کرن تے جڑیاں بچے جان. اور یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا. اور حضرت ابو ذر جیسے درویش صفت آدمی پکار اٹھے کہ اللہ دے رسول تو صدقہ گنی جانا, تے آخیا بیوی دے کول جانا بھی صدقہ, مباشرت بھی صدقہ, یہ بھی صدقہ, ثواب لکھتا اللہ. حضور نے فرمایا اگر یہ حرام طریقے نہ اپنی خواہش پوری کر رہا تو گناہ ہوندا کہ نہ ابو ذر؟ کیا ہوندا؟ تو فرمایا جدوں نے گناہ چھڈیا حد دے اندر رہا, اللہ دا حکم منیا, کیوں نہیں ثواب انہوں ملنا؟ جویں نماز روزہ نے حکم من کے کیتا تو حد دے اندر رہن تے جہان دی رونق کی. ہاں اس جہان دے اندر ساری خیر و برکت مرد عورت کہ ایک گھر بناؤ, پھر اولاد جان انہوں دی تربیت کرن. تے جدوں بے کنارہ ہو گئے, دریا جڑا باہر ہو گیا, حداں تے رول گیا سب. جدوں پھر حدود توڑ جاندے, لبرل ہو جاؤ, روشن خیال ہو جاؤ, دار پسند ہو جاؤ, مطلب کی آوارہ ہو, اور وہ مزدکی بن جاؤ. اخیر اتنے مزدک تک کھڑنا چاہتے کہ جنہیں آخیا سی کوئی نکاح نہیں ہونا چاہیے, جویں ہور چیزاں سانیاں مرداں دی عورتاں سانیاں ہونی چاہیے, جڑا مرد جتھے چاہے جس عورت نہ مرضی کر لے, یہ مشترکہ شاید سارے. اخیر وہ اباہیت اینی کھل ہو جائے روے ہی ککھر. جدوں یہ ہوندا ادوں پھر کچھ نہیں رہتا. ادوں حرام دے بچے جاندیاں, وہ بچوں کا والی وارث کوئی نہیں ہوندا, ہسپتالاں نوں دے دینیاں, بعد چ گنڈے ہی بننا, جنہاں نہ ماں لبھی نہ پیو لبا, انہاں دی تربیت نہیں, انہاں ڈاکو نہیں بننا تو ہور کی بننا. یورپ پکتڑیا مگر یہ لوگ بیوقوف ہو کے اندھاتوں پیچھے دوڑے جاندے, اور نال بڑے بڑے دانشور انہاں نوں ادیب لب جاندے, جڑے علم بیچتے رہا کے ٹی وی جاندے نہیں ایویں ملاواں لوگوں نے تنگ نظری ہے, یہ منکڑت گلاں. پردہ کیا ہے؟ کوئی نہیں, خوشبوئاں لا کے پھرن جویں سیلز مین بن, دکاناں تے کھڑیاں, سب ٹھیک ہے, کاروبار کر رہے چاہیے فلانے. یہ بالکل وہ بے ایمان ٹولا ہے. میں خدا نوں کہا کہ ٹھیک ہے ساری آواز نہ کی بننا, طوفان آیا, مگر اتمام حجت کرنا چاہیے. سانوں اپنے خطبے میں دعائی دینی چاہیے بے دین کی آندا. تسی ڈب گئے جے تے منو بے گناہ کر رہے ہیں, اسی نافرمان اللہ, ساڈے کو نہیں ہوندا کم, قصوروار منی. تسی دین دی ترمیم شروع کر, دین بدلنا شروع کرتا, وہ لیے حوالے لب دے کہ حضرت خدیجہ تجارت کردیاں سی, حضرت عمر نے ایک عورت نوں بازاراں واسطے مقرر کرتا سی نگران, ایک ٹی وی تے حوالے دے. یعنی دین نوں مسخ کرن دی کوشش, اے اس دین نال ظلم کر رہا ہے جڑا اے جڑا آونا سامنے اس طرح اے تے گزاریا, یہ دی اجازت بھی نہیں دیندا. اے ایت دا ٹکڑا جڑا میں پڑھیا, اے پائل پاؤن تے رقص کرن تے ڈانس ہون تے سارے اے جی فنون لطیفہ, او حرامیوں. قرآن گھر دی گل کرنا کہ کسے دے گھر جاؤ, سلام کہو دروازے سے, اجازت لے کے جاؤ تاکہ انہوں سارے خبر ہو جائے. عورتاں اپنے سراں تے دوپٹے لے لین, گریبان ٹھیک کر لین, مگر وہ ساری چیزاں پیچھے. ایتھے کی ہے ولا یضربنا بارجلہن, اگر انہاں عورتاں نے سارا کچھ ٹکیا اپنا, مگر انہوں دے پیراں چ پازیباں ہیں, انہوں نے کچھ چیزاں زیور پہنے اتنے جڑے کھڑکن والے, تو گھر دے اندر پیر مار کے نہ ترن, لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ انہوں دی چھپی زینت دی جڑی وہ بھی پتہ نہ لگ. پردے چھپے ہیں, وہ جو کوئی کنگرو وغیرہ پائے, کنگرو دی کیوں کہنا, جو بھی زیورات ہے پازیب کے لیے, یا فرمایا ہو تو چلیں گی کھڑکن گے دوسرے مرد تک آواز دو. اس دین نوں نگراواں چاہتے, یہ منہ چ قطرے ڈگنا چاہتے, بے دینی پھیلاتی ہے. اور نہ مراد دو پردے چ زیورات ہے, مگر کھڑکن والے جڑے پیر ماریا جائے تو کھڑک سکتے. فرمایا پیر مار کے نہ چلیں, گھر چ بیگانہ بندہ آیا, تیری وہ چھپی ہوئی زینت جڑی وہ پتہ نہ لگی. اللہ نے اگے کی فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون, او مومنو, کلمہ پڑھن والے مومن مردوں اور عورتوں, پتہ مینوں بھی تسی عرب جاہلی سب کردے سی, ننگے سر لیاں پھردیاں سی, اتھوں تک گل بھی کھلے سی, بازو بھی کھلے, خوشبوئاں لا کے مرداں دی میرے سان توبہ کر دو, توبوا الی اللہ, بعد آ جانا کما تو چھڑ دو ایھا المؤمنون, اے ایمان والے ہو, جے ایمان ہے تے چھڈو یہ سارے کم, لعلکم تفلحون, پھر توقع ہے, پھر امید ہے کہ تسی دنیا چ کامیاب رہو. ورنہ اگر یہ گلاں نہ منیاں اور بے پردگی اور اوریانی اور جڑی فحاشی اتنا ہی جاری رہی, برباد ہو جائے, فلاح نہیں نصیب ہونی, خسارہ تباہی. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے ذریعے جڑا دین آیا, وہ جب کپڑے دے تھلے چھپیا زیور,
وہ بھی اگر تیرے زیادہ پیر مارنا گھر چ کھڑاک ہو گیا دوجے بندے یہاں دے ڈانس کر گل ملتیاں پھر اور آ کے ننگے سری دے اتوں تک بازو وہ بھی ہے نہیں ہوں اتنے اناؤنسر بن دے کیوں دین نہ مخول کر دے ٹھٹھا کر دے جی خدا دے غضب نوں دعوت دے جی کم بختو نہیں عمل ہوندا اپنے گناہ دا اعتراف کرو منو قصوروار شاید تہاڈی توبہ رب منظور کر ورنہ یہ ہوئے حشر ہونا تہاڈا تہانوں ہر علاقے چ مار پینی ہے اور اللہ نے انہاں مغضوب علیہم قوماں دے ذریعے جڑے سمجھو کمی سی نا چوڑے اللہ انہاں دے ذریعے مروا رہا بیا ساریاں تو ردے سی میرے تہاڈے سراں چھترے مارنے تہاڈی عزت کوئی رہ گئی ہوندی یہ سارے لعنتی ہے یہودی عیسائی میں انہاں دے ہتھوں تہانوں چھتر کے مرواؤندے تسی نہیں رہ ٹھیک مگر بعد نہیں آؤندے رہی صحیح کسر کرنی علم بیچتے پھردے الفاظی بیچتے جی بڑے متناسب الفاظ بول دے غامدی صاحب بہت روانی نہ بول دے لعنت بھیجو یہ علم ہے خدا دے دین نو برباد کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ دے دین نے انہاں چیزوں نے ہضم نہیں کیتا اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسے قرآن دے اندر اللہ پاک نے ہونا نظراں بچا کے رکھو سارا تو بڑا فتنہ کئی باری سن چکے میرے نہ لوگ ناراض ہوندے مولوی یار تو کیوں نہ اکھاں ٹکن میں پردہ جڑا عورتاں نے کر لیا شیطان نے ایجاد کیتا ہے آ ٹکی پھردیاں اکھاں ننگیاں پردہ کدوں رہیا جدوں ویکھدی ہے دوسرے مردوں نوں ویکھ لے سارا فطور تے اکھ دا اگ تے ساری اکھ تو لگنی ہے اکھ ٹکی ہے نا اگر اس نے اپنے منہ اگے اترا کیتا اے منہ ننگا گیا تو کچھ نہیں کوئی خطرہ نہیں اکھ نہیں اکھ نہ لڑنی چاہیے اکھ لڑی تو بربادی ہو اکھ ہی جڑی انہاں ننگی کراتی یہ نہ پردہ رکھیا ہور اینا ٹکدیاں پھردیاں اکھاں جڑیاں ایک دوسرے نوں ویکھ رہی بالکل دین نہ ٹھٹھا دین دی روح دے خلاف ہے اسلام نہیں یہ چاہتا اور بڑے بڑے نیک لوگ پٹدے مر گئے قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن فرماؤں دے کہ یاد رکھ انت اذا ارسلت طرفک رائد للقلب یوم اتابت المناظر اے انسان اے کلمہ پڑھن والا جے اپنی اکھ نوں تو آوارہ چھڑ دیتا اس تے پابندی نہ لائے بے ویکھو نہ کی بگڑدا اے شیطان دے پتر جڑے اخیر ویکھنا چاہندے حالانکہ عقل دی گل ہے بے جتھے خطرہ ہو تو 10 میل پراں رہو ہر عقل مند جاندا بے آخری لکیر تے ضرور جانا وچ ڈگ دو گے اللہ دا دین جڑا یہ دا مزاج ہے ہوئی ہے اے میرے کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی اعلام الموقعین ایڈی کتاب چوٹی دی 4 جلداں جڑی موتی ایڈی ایک سطر موتی ہے جہدے تیسری جلد امام نے اتوں فصل لکھی ہے 147 صفحے فی صد ذرائع کہ اللہ حکیم ہے دانا ہے وہ یہ نہیں جانتا بخیر تے چلے جاؤ تو ڈبن لگیا تو انہوں پھڑے اور 10 قدم پیچھے لکھتا جنگلے لا دیو پرے 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 دور رہ اور اس لیے قرآن نے نہیں آخیا زنا نہ کر بلا تقرب الزنا زنا دے نیڑے بھی نہ جائیں جڑیاں گلاں ادھروں کھڑدیاں نا بچ جا اے نظر ویکھدی آ کان گانے سندے آ ہاتھ جڑے چھوندے آ بڑا نرم و نازک آ پیراں نال ادھروں تو جانا اخیر نتیجہ نکلدا بشرم گاہ پھر مہر لا دیں اخیر سے بیڑا تیرا ڈب جاندا جس تو اللہ دین پیچھے روکدا 99 مثالاں امام ابن قیم نے دتیاں صد و ذرائع کیا ویکھو بذات خود شے بری نہیں بالکل ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا نقصان مگر اگے جا کے بیڑا غرق کر دیا اللہ دے دین نے انہاں تے پیرے لا تے پیچھے روکو جڑا دین ہے نا تے جڑا اینوں سمجھو گا وہ یہ کروں گا تے بے ایمان چھٹی دین گے بے ہاتھ پھیر لا چوم لا گل مل جائے ادھر کی بگڑدا اور بگڑ تے جانا بربادی تو ہو جانی ہے پھر تیرے پیو نے بچاؤنا مگر یہ نہیں دین دے مزاج دے الٹ گلاں کرن گے جہنم چ ڈیگن گے تو امام بالکل 99 وجہ لکھ کے تخیر فرماؤندے ہور بھی دین تے بڑیاں مثالاں مگر ول نقتصر علی ھذا العدد من الامثلۃ الموافق لاسماء اللہ الحسنى 147 تو 171 تک مثالاں ہی دے گیا کیا شاید دیکھ لو یہ کوئی ڈر ہے مگر اگے چل کے نتیجہ برا نکلدا دین رستے روک دیندا تے مڑ کے جو رونا ہے یہ کیوں کنڈے وجے پہلا درختی نہ کھاو آندا میں ہن انہاں مثالاں تے بچ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے بھی 99 نا ہے 99 تے میں مقاتا اللہ تی من احسا دخل جنہ 99 ناماں دا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا انہوں نے یاد کر لیا جنت داخل ہو جانا تفاعلم بین من احسا حاضر وعلم من الدین وعمل بہ داخل جنہ میں اسے تو 99 چ بس کی تھی بے جویں او 99 یاد کیتیاں جنت داخل ہوندا نا جڑا اے 99 وجہ بھی جڑیاں میں بیان کیتیاں مثالاں کر لوں گا یاد تے دل چ لوں گا بٹھا کے دین آ دسدا تے عمل کروں گا جویں وہ نہ یاد کرن والا جنت وڑدا ہے بھی جنت وڑوں گا
اذ قد يكون قد تمارو معرفت اسماء رب تعالی و معرفت احکام وللہ ورا ذلک اسماء و احکام. ادھر دو معرفتاں کٹھیاں ہو جانگیاں. رب دے ناماں دی پہچان ہو جائے گی، میرے رب دیاں کی صفتاں، تے رب دے 99 حکم بھی انہوں کٹھے ہو جان گے. باقی اللہ دے حکمر نہ تے اس تو ہور بھی بے شمار ہے، مگر 99 جنت چلے جان لی کافی. وباب سد ذرائع ہزار بعد تکلیف فرماؤندا یاد رکھ بچہ بھی پڑھ لوے نو کہ مولوی نو کی پوچھنا تے دانشور نو کی پوچھنا، جڑی شاید آخر جا کے نقصان ہونا دین انہوں حلال نہیں کر سکتا. موٹی گل ایتھوں ہی سمجھ لو. وہ لباس جائز نہیں ہو سکتا، وہ کاروبار پاویں وہ آپ ٹھیک ہے، دن اگے جا کے رزلٹ برا دینا دین نہیں انہوں مر سکتا. فرماؤندے ہوئے سدے ذرائع اے حرام دے رستے روکنے اے دین دا چوتھا حصہ. جو دین ملیا نا چوتھا فإن امروں میں نہیں، کیونکہ دین کی ہے کچھ حکم ہے کچھ تو روکیا گیا. دو قسم والامر نون، حکم بھی دو قسم دے. اے جنوں آندے حکمت دین چ ڈبے عالم نقطے انہاں نوں تے موتیاں. فرمایا احد ما مقصود النفس، کچھ حکم تے جڑے بذات خود مطلوب ہے وہ آپ ہی اچھے ہے اس تو دیتے گئے. وثانی وسیلۃ المقصود، دوسرے ہے بے آپ تو نیکی کوئی نہیں مگر نیکی والوں لے جاندے ہیں. والنہی عن، اور ادھا جنہاں تو روکیا وہ بھی دو طرح دے. احدہما ما یکون منہی عنہ مفسدۃ فی نفس، ایک جو کہ خود ہی بری شے، وثانی ما یکون وسیلۃ للمفسدہ، دوجے آپ نہیں برے گاں انہوں نے جا کے خرابی پیدا کر لی. فصار سد ذرائع المفسدۃ الحرام احد اربع الدین. اس تو پھر حرام وال جڑیاں چیزاں لے جان والیاں دو پہلا سی امر نہیں، دو دی دو قسماں سی، چوتھا ایسا بن گیا نا کہ جنہاں ایسی حرام چیزاں تو روکیا جڑیاں اگے جا کے تباہی مچاؤندیاں، دین دا چوتھا ہی ہے. یعنی یہ 25 صفحے جڑے امام نے اس تے لکھے جڑا دین منوں گا بہانے نہیں بناؤ گا، بے حرام نو حلال کرو، وہ حلالاں نو بھی حرام کروں گا، کیا حلال اگے چل کے بربادی کر. یہ آپ حلال ہی ہے مگر یہ آخری نقصان. یہ امام نے بھی مثال دیتی، یہ تو میں پڑھیا سی، اے بھی امام دی دتی مثال. یہ دوسری وجہ فمنعہن من الضرب بالارجل کہ اللہ نے عورتوں پیر مارن تو روکیا. ڈانس سے گزاریا پہلا پونیاں ذرا پیر ہی ماریا نا گھر چن، اللہ نے روک دیتا. وین کانا جائزا فی نفسی، حالانکہ ذرا تیز چلی یا پیر نہ کھڑک ہو گیا کوئی ناجائز ہے نہیں. لئلا یکون سببا الی سمع الرجال صوت الخلخال، اس پاروں روکیا کہ وہ دے زیورات دی آواز مرد دے کنا تک نہ جائے. فیصیر ذالک دوائی شہوت منہن الیہن، کیونکہ پھر کوئی روک نہیں سکتا مرداں دے دل پھر عورتاں دی خواہش اپنے آپ پیدا ہوگی. ایتھوں پونکدے رہنا میں نہیں کچھ نہیں اسی سنتے رہیے سانوں یہ پونکدا بکواس کرنا. نہ مرد ہوئے گا تو وکری گل، یا تو کوئی چوڑا جھوٹ بول رہا، ورنہ مرد ہوندیاں بالغ ہوندا تندرست سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. عورت دی آواز سنی یا دی زیوراں دی کھنکار سنی یا ڈانس ویکھیا تے اودے دل شہوت نہ پیدا. اے دوسری وجہ لی. اگے پھر امام نے اسی طرح فرمایا الوجہ الحادی عشر، 11ویں وجہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخلوۃ بالاجنبی. ہن آندے نہیں وہ زمانہ بدل گیا، عورتاں جا سکدیاں سفر تے محرم تو بغیر. ہن تے زمانہ خراب ہو گیا. نہ مرادو جے تسی دین نو مندے ہن پابندی سخت کرن دا بیڑا. پہلا بھاویں کہ انہوں شرم حیا آوے، ہن تے بیڑا گرک ہویا. باپ بیٹیاں نہ ذرا کر رہا ہے، پڑھنا نہ کر رہا ہے، اخبار پڑھے ہوئے ایک ایک وقت 6-7 زنا کر رہا ہے. کیڑا وقت بدل، وقت خراب آ گیا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے حرم الخلوۃ بالاجنبیہ، بیگانی عورت، بیگانی کیڑی جہدے نال نکاح ہو سکتا، پاویں چاچے دی تھی پاویں پھپھی جی. فرمایا اجنبی عورت نہ تنہائی چ بہنا جتھے تیسرا نہیں حرام کر. جی بیٹھے ہی تھی نا، فرمایا بیٹھے تو ہونا نہ ولو فی قراء القرآن، پاویں کوئی قاری قرآن پڑھاؤں کہ قاری صاحب آؤں بچی نو. فرمایا نہ پڑھائی اور روپڑیاں بچاراں دی تیاں سائماں ہونا. پھر ہاں مڑ کے جو مقدمے بننے تو دنیا تو نشر ہونا کیا فائدہ. بس سفر بہا ولو فی الحج زیارت الوالدین، اور پاویں ماں پیو نو ویکھن چلی ہے تو پاویں حج نو چلی ہے. محرم تو بغیر اللہ دے رسول نے حج جڑا سی سفر منع کر. 5 صفحے امام دے فرمایا سد للذریۃ ما یحاذر من الفتنۃ وغیرہ بات اتباع. اللہ اور اللہ رسول جانتے ہیں کہ مرداں تے انہاں دی طبیعت غالب آ جاندی ہے، انہاں دے جذبات جڑے زور کر جاندے ہیں، اور روکدا بھی نہیں بچ سکتے. اس تو کیوں امتحان پاؤں دے؟ پہلا ہی پرے کرو انہاں نوں، بعد وچ آکھنا بے مرد نہیں بچ سکے. مرد کیویں بچدا؟ 5 صفحے امام دے جڑے سد ذرائع کہ حلال چیزاں مگر کیونکہ اگے جا کے ذریعہ بننی حرام دا روکیا. جڑے دین نو مندے اداں کردے حلال بھی سگوں ڈکو.
اور یہ مثال یہی ہے، ایتھے کئی ڈاکٹر طبیب بیٹھے ہونے، تربوز کوئی حرام نہیں، بہت اچھا پھل ہے، مگر حیضہ پھیل جائے ساری دنیا آخ لیں بس پابندی لگا دو، تربوز نہیں بیچنے تو نہ کوئی کھائے، اور تربوز سے حلال ہے مگر زمانہ حیضے دا، کھا لین گے سارے، انہوں نے حیضہ ہو جائے پھر چنگی گل۔ اس پاروں اللہ کا دین کی آندا ہر اس شے نو روک دیو جہد نال خرابی پینی ہے، تباہی ہو جانی ہے۔ اللہ دی حکمت اور دانائی تے عمل کرو۔ اے تربیت الاولاد فی الاسلام الجزء الاول، تد میں آخدا رہنا کہ جنی دینی تحریکاں تو جے نواں تہاڈے کو کام نہیں نہ ہو سکدا، جنہاں کیتا انہاں دے ترجمے کر تاکہ لوگاں تک دین پہنچے۔ اے عبداللہ ناصر البان اخوان المسلمین دے آدمی سی، 2 جلداں چ نے لکھی تربیت الاولاد فی الاسلام، کہ اسلام سے بچیاں نوں پالن دا کی طریقہ، انہاں نوں جسم دے لحاظ نال صحت مند ہون، انہاں دا کردار ٹھیک ہوئے، برائیاں تو بچن، علم عقل ہر شے 2 جلداں موتی پرو چھڈ، ایتاں اور حدیثاں اور نیک لوگاں دے حوالے دے دے بھی جنسی تربیت کہ انہاں نے آخر خامد بھی بننا کی ہونا چاہیے۔ تے فرماؤں دے ما احسن ما قال بعضهم فی استعار نظر 561 پہلی جلد آندے کمال کر دیتی اس بندے خدا دے نے جن نے اس بارے بیان کیتا کہ نظر جڑی جنوں آندے کی ہے بیٹھیاں عورتوں سامنے تلکی خطبہ دے رہا اتنے لیکچر دے رہا تو کوئی نہیں، یہ کوئی ڈر نہیں، تمہوں پوچھنا اللہ رسول آندے کہ نظراں نیچیاں کرو، بچا ایک دوسرے تم، تو فرماؤں دے نظر جو فتنے پاؤندی ہے یہ بارے کچھ لوگوں نے بہت اعلیٰ گل کی آخیا کل الحوادث مبدأها من النظر، کل الحوادث مبدأها من النظر، کہ جننے بھی حادثے ہوندے ہیں، جننے بھی قیامت خیز واقعہ سامنے ہوندے جتے لوگ آندے وہ ایک ہی ہو گیا، فرمایا انہاں سارے دا آغاز کی ہے، مڈ کی ہے، چنگاری کری سی جن نے طوفان برپا کرتا، نظر ویکھیا سی جتوں بیڑا غرق ہو گیا۔ ومعظم النار من مستصغر شر، آندا بڑیاں بڑیاں اگاں جڑیاں بلدیاں ہوندیاں پہلاں کی ہے چھوٹی جی چنگاری، اینی چنگاری رکھ دے مڑ کے وہ اگ لگ جاندی بہت بڑی۔ ومعظم النار من مستصغر شر، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں پانبڑ مچ جاندے۔ کم نظرت فارت فی قلب صاحبها فعل السهام بلا قاسم ولا وزن، کئی لوگ ہون گے جنہاں دے ذاتی تجربے بھی ہون گے، غلطیاں ہو جائیں، وہ جان دے بیڑا دیکھوں تو بس میں نہ جاندا کول نہ ویکھدا کیوں گمراہ ہوندا۔ فرمایا کنیاں نظراں صرف ویکھنا ہی جنہاں نے ویکھن والے دے دل چ اثر کیتا جڑے تیر اثر کردے بلا قاسم ولا وزن، نہ اتنے کوئی کمان سی تے نہ کوئی اتوں تیر ظاہری چلیا، بظاہر کوئی نہیں چلیا مگر دل پھٹیا گیا، اس نظر نے تیراں والا کام کر دیتا۔ والمرء ما دام ذا عین یقلب فی اعین الغید موقوف علی الخطر، آندا وہ مرد جڑا ہمیشہ اپنی اکھ نوں پھیردا رہندا، اینوں ویکھ اینوں ویکھ کبج فی اعین الغید، غیدا عربی زبان چ ایسی عورت جڑی اپنے تہن کرے چلنا اپنے کمر نوں بل دے، یہو جہاں نخرے والیاں غیدا مرد اغید جمع غید، فرماؤں جس مرد نے اپنی آنکھیں نہ نخرے باز عورتوں ہر ویلے کمائی رکھی، موقوف علی خطر، وہ خطرے سے کھڑا ہے، بالکل پوائنٹ ڈینجر دا، بیڑا غرق ہونے دا وقت آ گیا۔ یسر مقلتہ ما ضر محدتہ، وہ اکھاں نوں تے شاید چنگی لگدی ہے، دل نوں مار دینا انہوں نے، نقصان ہو جانا۔ لا مرحبا بسرور بذر، کی اس خوشی دا فائدہ ہے جہاں انجام اخیر نقصان ہویا، جب برباد ہو گیا دوزخ دا عالم رہا، کڑی ویکھ کے مزہ لین دا کی فائدہ ہویا کہ خوبصورت لگدی ہے، کتنے ڈبا تو۔ اور یہ پھر واقعات لکھے جنہاں چ ایک دو واقعات بہت پیارے کہ جدوں دین جیندا سی نا، یہو جہاں دانشور اور بے دین نہیں سی جمے، بدماشاں نوں چھٹیاں دین والے، ادوں کی حال فرماؤں دے 521 اور 522 کہ اسلام بھی غیرت کی ہوندی، سانوں یورپ دے مگر لا کے انہاں حرامیاں جنہاں دیاں گلیاں پڑیاں حرامی بچیاں نا وہی کام کرنا چاہتے تھے۔ ہاں جلسہ موسیٰ بن اسحاق قاضی ریے والاحواز فی القرن الثالث الہجری ینظر فی قضاء الناس، سنن والا واقعہ غیرت ہوے سا نا، جڑا پیو آپ لئی پھرے بھی ویکھو میری دھی خامد بنا سوار کے آکھے بھی سارے تماشا کرو، انہاں بغیرتاں دیوساں کتیاں نوں کی سمجھاوے بھی تو اپنی ساریاں تو قیمتی شاید دینا پھرنا کہ ڈاکو لے جانے نوں۔ قاضی جڑے سی موسیٰ ابن اسحاق رائے اور احواز دے قاضی، 3 صدی اپنی عدالت بیٹھے سی، لوگوں دے مقدمے سن رہے سی۔ وکان بین المتقاضیین امرأۃ عدت علی زوجها ان علیہ 500 دینار مہر اللہ،
ایک عورت نے آ کے دعویٰ کیا قاضی صاحب میرا خامن جڑا انہیں 500 دینار میرا حق مہر دینا جڑا نہیں دیتا فان کر زوج ان لها فی ذمتی شیء خامن نے انکار کیتا کہ نہیں میں مہر دے چکا میرے ذمہ کوئی مہر نہیں فقال له القاضی ہاتھ شہودک اس وقت قاضی نے آخیا گواہ پیش کر یہ تو دے چکا فقال قد حضرتم انہیں آخیا قاضی صاحب حاضر فاستدل القاضی آدم وقال له انظر الى زوجته لتشیر علیہا فی شہادتک فقام الشاہد وقال للزوجۃ قومی قاضی نے آخیا کہ اٹھ بھائی تم یہ بیوی دا منہ ننگا کر کے ویخ پہچان کے وہ عورت تاکہ تو گواہی دے وقت کہہ سکیں کہ یہ ہور نہیں کوئی میں فراڈ واقعی وہ عورت میں انہوں جاننا یہ مہر دے کے ویخ گواہ اٹھے اور انہوں نے عورت نے بھی آخیا کہ اٹھ فقال الزوج ماذا تريدون میرا خامن دی نظراں تے اندھیرا چھا گیا انہیں آخیا 500 دینار اگ لاواں انہوں میری بیوی دا منہ ویکھن لگا فقیل لولا بدائی اندر شاہد الامرات کا قاضی نے انہیں پوچھا اب کی کرنا چاہتے جی تسی تو انہوں کیا گیا بھائی گواہ واسطے ویکھنا ضروری جنا چرے نہ ویکھے انہوں کی پتا کوئی ہور عورت میں آ گئی ہوئے وہ مسفر چہرہ بھی ننگا کرنا پینا لتسہا عند معرفت بیا تاکہ گواہ پہچان سکے اور کہہ سکے کہ واقعی میں اس عورت جاننا یہ وہی بیوی ہے مہر دیتا اندازہ کرو آسمان کی بلندیاں تو اسی 38 زمین دے تھلے ڈگے ہیں غرق ہو چکے ہیں اور سانو یہ مت دیں میں نہیں یہ روشن خیالی ہے یہ دال پسندی ہے تو تسی یہ سمندر رہا صاحب بیڑا کیوں غرق کرنا چاہتے جیسے ویکھیا انہیں فکر رجلا تضطر زوجته الى الكشف عن وجهها لشهود امام الناس بندے نو یہ گل چنگی نال کی خاوندا کہ ڈب کے مر جان والی گل ہے کہ لوگوں دے سامنے میری بیوی دا منہ ننگا کرتا جا گواہ نو ویکھن فصاحا انہیں زور نہ آخیا انی اشد القاضی علی ان لزوجتی فی ذمت هذا المہر الذی تدعیہ ولا تسفر عن وجهه انہوں نے کہا قاضی صاحب بیوی نے منہ نہیں ننگا کرنا میں اقرار کردا کہ میرے ذمہ 500 مہر ہے میں 500 دینار دینا منہ نہیں ننگا میں کرنا فلما سمعت زوجت ذلك اکبرت فی رجلها انه ظن بوجه لا رؤیت شهود عورت نے جب گل سنی انہیں کہا قربان جاواں میرا خامد ایڈا غیرت مند ہے کہ انہیں 500 دینار تے لت ماری ہے مگر گواہاں دے سامنے انہوں مینوں منہ نہیں ننگا کردا ورنہ یسون وان عیون الناس وہ مینوں بچاوندا ہے کہ لوگاں دی اکھاں نہ اینوں ویکھن فصاحت تقول للقاضی انہیں کہا قاضی دی انی اشهد انی قد وهبت له هذا المہر میں تو انہوں گواہ کی تھا کہ جے من گیا میں انہوں بخش دیتا میں کوئی نہیں لینا وابرات منو فی الدنیا والآخرہ ایتھے بھی بری کیتا تے آخرت بھی بری کی اے سن لی گل منہ ہی ننگا ہونا سی عدالت کوئی ڈانس نہیں سی ہونا کوئی ہور نہیں سی ہونا فقال القاضی لمن حوله اكتبوا هذا في مکارم الاخلاق قاضی موسیٰ نے آکھیا لوگو میرے منشی اس واقعہ نو درج کر دے اتر کے قیامت کے لوگ پڑھن تو انہوں نے پتہ لگے کہ مسلمان مرد عورتاں کی ہوں ایک منہ وکھاؤنا جڑا ہے یہ کڈی قیامت درج کرو اگے پھر اسے بارے ہی فرماؤں دے کہ نہیں جنہاں نے دھیان کیتا کڑیاں کلکیاں سکولاں کالجاں آکھیا سہیلیاں نہ جاندیاں چند کی چرے واقعات اخباراں رسالیاں دے عالم نے دتے آندا ویکھ لو پھر نتیجہ ہوش نہیں کیتی یہ جڑی نال جاندی ہے سہیلی ٹھیک ہے جے آپ ہی حرام دادی ہے تے میری بچی نو بھی غرق کر دوں آندا نہیں سوچیا اس پاروں پھر بیڑے غرق ہوئے اور تباہی ہوئی اب ماجن متحلل یہ 532 اور 533 صفحے ساڈے آندا علاقے مصر دے اندر ایک باپ شرابی بدکار لچا لیس له من ہم سوا ان یجری ورا لذت والجنس اشبال شہوت الحاصل کوئی کام نہ انہوں سوائے تھے بے عورتاں لبو تے اپنی خواہش پوری کرو تے گناہ کردے رہو غرق ہویا ساکت و نزبت الحیوانیہ یومن اللہ وکرم من اوقار دارت سریہ جڑے اڈے بنے سی نا محلیاں چ جتھے خفیہ زنا ہوندا سی ایک دن دی شہوت جڑی سی وہ لے گئی انہوں ایک اڈے تے چلا گیا فدخلہ ویز بالکواد المشرف الوکر یارد الازبائن صور البغائے الزانیات جا کے اس اڈے جدو وڑیا لوگاں دا کام یہ جنے رکھیاں ہوندیاں کاپیاں تصویراں وکھاوندے کہ جڑا آیا ویکھ لا یار جڑی تینوں پسند ہے فلانے کمرے سی وہ اڈے نو چلاؤن والا جڑا سی وہ لوگاں نو وکھا رہا سی تصویراں ایسیاں بدکار عورتوں دیاں جڑیاں اودے اڈے تے ہوندیاں فخطفت عینہ صورت ابنۃ من برات المتظلمات جدوں انہیں فائل ویکھنی شروع کی البم سامنے آئی وہ دی اکھ دے سامنے آ گیا کہ تیری بیٹی کھڑی ہے تی بنی سمری کھڑی ہے
فن زہلا لسامت المخاجہ. یہ جڑا اچانک حملہ ہوتے ہوا تو بم ڈگیا اس پر ہوش نہیں رہا. ولیکن ضبط اصحابہ رأس ما یتبین امر اللہ حقیقت، مگر انہیں اپنے آپ نے قابو چ رکھا کہ گل بھی ہن حقیقت لبنی. فقال للقواد ارغب صاحب هذه الصورة، اڈا چلاؤن والے نے آخیا مینوں آہی لڑکی چاہیے دے دیا تصویر. فقال له ادخل غرفة كذا سوف ترى حاضرة مهيئة لك. اخیر چند چڑھنے ہوندے نا جدھر میں لے جا رہا ہے یہ کرانا چاہتے ہیں نا، یہ نہیں کھل ہو جائے کوئی پتہ نہ رہ جائے کی اتنے بنتا. نے کہا فلانے کمرے چلے جا، تو ایسا لڑکی نے اتنے بالکل تیار اور حاضر پائیں گا اپنے آپ نے سنوار کے کھڑی. فداخلا ویس ببنت الی تم استعداد اقبال الزمان. جدوں اس کمرے چ وڑیا انہیں اپنی بیٹی نو ویکھیا کہ حرامیاں واسطے اور کنجراں واسطے بالکل جویں سیٹ ہونا چاہیے اداں تیار کھڑی سی. ولكن الفتاة حين ربط باها مائلا ماثلا امامها ساتر علی الدار. جدوں لڑکی نے پیو نو کھڑیاں سامنے ویکھیا تے خوف تاری ہو کمب گئی. وملک الخوف وصدمت صدمة شدیدہ. اس سے قیامت ڈگ گئی، پیو سے آ گیا. فما كان منا الا نصرت نحو الباب وهي في زهر عليم. فوراً کمرے باہر نو لگی، کمرے دروازے ال دوڑی بڑی خوف زدہ سیان ہائے دعائی پاؤندی جاندی. ترید انقاذ نفسها من ربیہ، ہن چاہندی سی پیو تو بچاں. اما الاب قد تفجرت فی راس جنابی النخوہ والغیرہ. پیو پاویں کنجری سی مگر کنجراں چ بھی غیرت ہیگی سی. او دے دماغ جڑے پھوارے ہو بڑ پے غیرت دے. وسرا فی عروق دمر انصار للعرض والشرف. اپنی عزت بچاؤن دا جذبہ دے چ اگ وانگوں پڑ گیا. فہاجم علی ابنتی بدون وین کر اسد دل کاسر یرید خلقہ. شیر دی طرح تے لپیا وے دی تون میں پن دینی ہے. ولکن تواجد الناس سری حال دون ذلک. دنیا وچ پی گئی انہوں نے ان روک لیا. وحتی ہنا انسدلت ستار، ایتھے پردہ ڈگ گیا. ماذا تم فی مسیر الفتات. اس کڑی دا پھر کی بنیا خبر تسی نہیں پڑیا. لوگوں نے انہوں اسے روک سا دوڑ گئی. والذین عندهم درایت فی ملابسات الحادثہ. مگر جنہوں نے اس واقعہ دے بارے زیادہ پتہ سی انہاں تو سانوں پتہ لگا. قالوا ان سبب انزلاق هذه الفتات والرفقۃ الفاصلہ. انہاں سارے دسیا اس کڑی دا بیڑا ایدیاں سہیلیاں کر کے سانوں نے اطلاع دی. بے بیچاری نیک سی. فبنت الجیران التی کانت ترافق المدرسہ التی زینت لها طریق شر. جڑی کڑی دے نال سکول جاندی سی پڑھن اس حرامزادی نے کنجراں دی تھی سی، اے دے لیے برائی دا راستہ کھول دتا. وسیرت هذا المسیر العاصم. انجام آ ہویا پیو نے دیکھیا تے پیو بھی شرم ولم یذر بخلد احد من اهلها ان نبنتهم استاذت المدرسہ وکر للدار کبرت فی شرفا وفا. کسی دے دماغ سے خیال پہلا نہ کر والوں دے آیا کہ ساری بچی جڑی ہے مدرسہ چھٹ گیا ہوا کو یہ ہوں اتنے جاندی چکلے. اتنے جا کے انہوں نے اپنے خاندان دا شرف اور جڑی فضیلت پاک دامنی سے انہوں قبر دب دے. خاندان دا سارا بیڑا غرق ہو گیا. اے نمونے دے طور پوری کتاب اسی طرح کہ تسی اگر بچیاں دی عقل جڑی انہوں بڑھانا چاہتے جی انہوں دا اخلاق بنانا چاہتے انہوں دی طاقت بنانا کس طرح بچیاں نوں اسلام تے پالنا چاہیے. 2 جلداں اخیر کر چڑی. مگر اتنے لوگوں کتنے ویل ہے. کوئی آپ اپنے درس دے رہا، کوئی اپنی میں میری بلے بلے ہو جائے ٹیلی ویژن سے. بس جڑے لوگ کام کر چکے تھی وہی اردو کر کے دے دیا. انہوں نے تھوڑیاں تقریراں یہی چلی. وہ بہت انہوں لوگوں نے کام کیتے اعلیٰ کام کیتے دے اور مگر ادھر نہیں اسی. اے سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ سنو. اے عالم مصنف ہے امام عبد الرزاق بھی للحافظ الکبیر ابی بکر عبد الرزاق بن حمام السانانی. کہیں جی حدیثاں جڑیاں فلانے لکھیاں پر شرم کریا کرو. امام 211 ہجری فوت ہے یمن سناد. اور امام احمد اور یحییٰ بن معین آندے کہ اگر اسی یمن نہ جاندے اور عبد الرزاق نہ ملدے سانوں علم دا کچھ نہیں پتہ لگتا. علم دا پہاڑ اس مانے یمن. امام عبد الرزاق انہیں مصنف لکھی بخاری مسلم تو پہلا. اور چوتھی جلد جے لکھیا ایسے بعد باب طیب المراد ثم تخرج من بیتها. بن سنور کے گھروں نکلدیاں میریاں بھی بچیاں نواں تیاں تہاڈیاں بھی بے جویں کتے شادی تے چلی جانا بازار میک اپ کرنے کپڑیاں نو خوشبو لگانی. کپڑے بھی جڑے انہاں تے موتی ٹانکے یعنی جنہیں نہیں دیکھنا انہوں وکھاؤنا چاہیے. تبرج بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اللہ رسول دی بیویاں نو آکھیا اے کنجر پونک دیا ٹی وی تے نبی دی بیویاں نہیں پردہ. او ماواں امتیاں نہیں پردہ جنہاں دا نکاح بھی کوئی نہیں کر سکتا جنہاں دے بارے مسلمان برا سوچ نہیں سکتا انہاں نے پردہ دیا آوارہ عورتاں نہیں چھوٹی کڈی الٹی گنگا پاؤ دے.
بچے جو نبی دی بیویاں نو تے دنیا نہیں تو انہاں تو زیادہ ہونا چاہیے نہ بھی کوئی آیت حدیث ہوندی تے اے جو سمجھ آوندی بھئی جدوں پیغمبر دی بیویاں دور دنیا نو کیویں چھٹی حالانکہ دنیا نے بھی آیتاں حدیثاں پڑھیاں. تو باب امام نے لکھیا 370 71 کئی حدیثاں چلیاں جانیاں کہ خوشبو لگا کے کروں نکلے, ڈنڈا ہونا چاہیے اور بندوق ہونی چاہیے. کہ حرام دادی کتنے چلی کن تیری خوشبو ویکھنی. اخبرنی ابو زبیر بن یحییٰ بن جادہ ان عمر بن خطاب خرج تمرہ علی عہد مطیبہ. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب دا زمانہ رضی اللہ عنہ. وہ حکمران کو ایسی بندرا اپنے لوٹ لو ملا تے سٹیل ملا بیچ اس کے کھاؤ پیو نہ ریت دے مرشد سی پیر سی. اور ایسے تو کوئی اس زمانے کسی ہور دی بیعت نہیں سی کردا نہ پیر پھڑن دی لوڑ سی. وہ صرف دنیا دی حکومت نہیں چلاوندے امت دے راہبر سی دین دے پتلے ہوندے سی ہر گل تے نظر رکھ لی. تو فرماؤندے کہ حضرت عمر رضی اللہ دے زمانے چ عورت خوشبو لا کے نکلی فوجد ریحا. حضرت عمر نو خوشبو آئی بازار فاراہ بالدرہ کوڑا کول ہوندا سی اٹھا لیا. ثم قالت تخرجنا متطیبات فرمایا خوشبوئیں لا کے نکلدیاں جی. یہ خوشبو جو کسی دے نک تک جانی ہے تے خیال برے ہونے کے نہیں پیدا. تدے حضور نے فرمایا اکھ دا دنا ویکھنا کنا دا دنا سننا نک دا دنا جڑا سونگنا ہر کوئی اپنا کام کردا. وَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُنَّ مرد جڑا تہاڈی خوشبو انہاں نوں آؤ گی. وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِندَ أُنُوفِهِمْ تے انہاں دے جڑے نا مرداں دی سمجھو دل انہاں دے نکاں دے کول ہے. فرمایا نک نہیں نڑا رہ جاندا نکوں خوشبو دل چ گئی دل فوراً الٹ ہو گیا. انہیں شہوت جڑی سی پیدا ہو گئی اخرجنا طفلات بالکل میلیاں کچاڑیاں نکلیا کرو. جدوں سگے نکلنا گھر چ بھی جڑے چنگے کپڑے پائے وہ بجائے بھی ماڑے پہن کے آؤ. تسی کسے نوں کیوں کھاؤن جاندیاں جے گھر جو بنو دی صدقے بنو. کان ینان تطیب المرأة وتزین ثم تخرج. حضرت عطا بن ابی رباح مکے دے مفتی اعظم حضرت ابن عباس سے فرمایا منع کر دے تھی کوئی عورت خوشبو نہ لائے نہ زینت کرے نہ. قال قلت والناک قال والناک آندے شادی شدہ بھی فرمایا ہاں. ثم قال ولا تبرجنا قال الاخر وتبرجن ذلك. آخیا قرآن آندا اپنا اپنا وکھاؤندیاں پھرو. تو آدمی نے پوچھا کہ عطا یہ بھی تبرج. قال نام تخرج كذلك في سلانا من ہے. فرمایا ہاں یہ بھی آپ ہی اپنا اشتہار دین چ جدوں خوشبو آئی اگلے نے پوچھنا کیڑی چیز ہے کہنا دیتی پینا خواب خواہ چرچے شروع ہونے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا کہ ابو ہریرہ استقبلت امرأۃ فطیبہ نماز پڑھ کے آئے ویکھیا کہ عورت خوشبو آؤندی لذیل احسان بالکل بب کے نکل رہا ہے خوشبو دی. فقال لا یا امۃ الجبار انا جئت. فرمایا خدا دی بندیاں کتھوں آئی ہیں. قالت من المسجد. کیا لگے رسول اللہ دی مسجد تو آئی. تھیٹر نہیں نہ کوئی اور تھے ڈرامہ سٹیج بھی نہیں مسجد مسجد نبی. قال لوا اللہ قال تطیب خوشبو لگائی. قال نعم قال فرض فإني سمعت حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہیں گے مردہ میں اپنے حبیب نو اپنے پیارے نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم نو سنیا. دیکھو نا بیان دا انداز میرے حبیب یہ حضور دی محبت نہیں اسلام نہ کہدا. کئی نام مراد ہے میں مسئلے کولوں بڑھا لے تے حضور دا واسطہ نہ دے وسیلہ بالکل مینوں جو مرضی کہندے پھرن. اے نجدیاں نے گل کری ابن تیمیہ نے غلط گل کری. حضور دا واسطہ نہیں دینا تواڈے پلے کی. رب نے نہیں کہنا کہ اللہ اسی جو کچھ بھی ہاں تیرے نبی دی امت اپنے حبیب ول ویکھ اسی محبت چ نہ رکھ دیں. تسی ذرا میرے کول ایک واقعہ سو بات چل جاندی میں پھر روک نہیں سکتا. حنظلہ ابن حزیم دا سنو کہ وہ باپ لے کے رسول اللہ کو آیا ایک معاملہ سی وصیت کرنا چاہتا پتر آخیا سی نہیں یتیم لی وصیت کر دیں اسی تیرے سامنے من جانا بعد مکر جانا تیرے مرد. انہیں آخیا میں حضور نو گواہ بناؤں گا. مدینے لے گیا رسول اللہ دے کول بچے بھی نال یتیم بھی نال جی وصیت کرنا چاہتا سی. حضور نے سن کے آخیا بھی نہیں انجنا کر تو میں نا سارا 100 اونٹ دے دے 40 زیادہ تو زیادہ دے دے بلکہ تو بھی کٹ دے انہاں لئی کچھ رہن دے. بعد جڑا سی نا انہیں آخیا حنظلہ میرا پتر ہے یا رسول اللہ بیمار رہندا اللہ دے رسول علیہ السلام سر تے ہاتھ پھیرے. حنظلہ ٹھیک ہو گیا. مڑ کے کی پھر ہویا کس طرح سے یا رسول اللہ نے بچوں کر دیے کیڑی توحید ہے کہ خدا دے رسول نے بچوں درمیان تو کر دے. کردا اللہ ہی ہے سارا مگر رسول اللہ دا بڑا لحاظ حبیب ہے رسول اللہ اللہ دے. حنظلہ جڑا او دے بارے پھر او دا پوتا آندا کہ میں اپنے دادے نو ویکھیا کہ بکریاں دے تھن سو جاندے کئیاں آدمیاں دے چہرے تے ورم ہو جاندا او آوندے اور میرا دادا جڑا سی جتھے حضور نے ہاتھ رکھیا سی الا موضع کف رسول
ایتھے حضور والے تھان تے ہاتھ رکھدا مڑ کے اتنے پھیر دیندا اللہ تعالیٰ وہ مہربانی اپنے فضل و کرم نال ورم دور کر ایتھے کنے دعا کی کوئی رسول اللہ دی جگہ تے ہاتھ رکھیا تے بسم اللہ کہہ کے پھیر دیتا اللہ نے آخیا یار یہ اجے بھی لحاظ ہے میرے سر تے اللہ دے رسول نے ہاتھ رکھا اس تو ابو ہریرہ فرماؤندے لوگو اے عورتوں مڑ دو کرانوں کیونکہ میں اپنے حبیب ابو القاسم نوں سنیا وہ ساڈا صرف نبی نہیں سی ساڈے دلاں دا ٹکڑا دل ساڈے مقام سی لا اکبر اللہ صلاۃ امرأۃ طیبۃ لہذا المسجد اور المسجد حتی تغتسل غسلها من الجنابۃ حضور نے فرمایا کہ جیڑی عورت خوشبو لوا کے مسجد جاؤ گی اللہ وہ نماز نہیں قبول کرتا جب تک وہ جا کے ادنا نہا کے اس خوشبو نو دور نہ کرے جیویں غسل جنابت کیتا جائے مار مار کے صابنہ نہ کڈے تد شاید وہ توبہ قبول ہو جائے ورنہ رب دی مار ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لکھا کہ عورت جڑی سی زینت کر کے نکلی آسنا لا خامد نے بھی اجازت دیتی مالک نے کہا چل کوئی نہیں بن سور کے چلی جا تو اخبر عمر بن الخطاب حضرت عمر رضی اللہ اطلاع ہوئی فتح برا لیا اس عورت نے فلم یکبر اللہ عورت نہ لبی فقام خطیبا فقال هذا الخارج وهذا المرسل لو قدرت علی ما اللہ شتر تو حضرت عمر رضی نے فرمایا عورت بھی مل جاندی نا تو انہوں کرن والا بھی مل جاندہ تو میں وہ سزا دینا دنیا کم جاندی نہ مرادو مدینے کے کر دے جی تخرج المرأۃ رابیہا یقید بنفسہ و راخیہا یقید بنفسہ فرمایا انہاں دے بہانے نہ سنیو انہاں آکھنا پیو بیمار ہے خبر لین چلیاں پرا بیمار ہے دھوکھا دیندیاں دے مکار ہے عورتاں فائزہ خرجت فلتلبس ما حافظا جدوں جاوے تے میلے پا کے جائے فائزہ رجت فلتاخذ زینتہا فی بیتہا ولتزین لزوجہا اینا شوق ہے تے گھر والے نہیں سمرے اوتھے لاوے خوشبوئاں جو مرضی کردی پھرے او نیکی اپنے خاوند لئی بنے سوار جسے موقع باہر کنے دیکھنا انہوں جنہیں انہوں پسند کرنا فرض ہے اے تھوڑیاں جی میں پڑھیاں ورنہ پورا باب جڑا 370 تو جائے کہ 374 تک امام نے تھی امام عبد الرزاق مصنف تو اللہ رب العالمین نے یہ احکام دیتے اور دوسرے پاسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا بھی نہیں کپڑے پاتے تھی نہیں کپڑا بذات خود بھی زینت نہیں ہونا چاہیے اگر بالکل سارا کچھ ٹکیا مگر وہ کپڑا آ پہنا آلہ ہر کوئی انہوں وہدا پردہ کوئی نہیں رہا بالکل عورت کا کپڑا سادہ وہ زینت نہیں ہونی چاہیے گھر جو مرضی کر دی پھرے فضفاظ ٹلا کسیا نہیں ہونا چاہیے اتنا ٹلا ہوئے پہ وہ جسم کا کوئی حصہ نہیں معلوم ہوتا فرمایا نال سفیق موٹا اگر ہے بھی ٹلا ٹالا مگر موٹا نہیں باریک ہے بچوں سب کچھ جس طرح وال نظر آؤں سر کوئی فائدہ نہیں اس تو فرمایا لباس کی کہ وہ زینت والا نہ سادہ کپڑے موتی ٹنگ لے اور سارے لا لے خام خالا تماشا ہر کوئی دیکھو اور اگر وہ باریک ہے کچھ نہیں اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ایک گروہ عورتوں کا پیدا ہونا جڑیاں بد نصیب میرے زمانے نہیں وہ پیدا ہوئیاں مگر رب دسیا بے ہونیاں پیدا تے اللہ دے رسول جنت دی خوشبو 500 سال تک دور ہون گے جے لوگ آؤندی ہے مگر انہوں نے نہیں نصیب ہونی انہوں نے وہ خوشبو سونگنی انہوں کا آپ نے فرمایا انہوں نے وہ عورتیں بھی ہیں جڑیاں باریک لباس پہن ایسا لباس جڑا بالکل نہ ہر شے باوجود پہن دے ننگیاں دی ننگیاں کھ فائدہ نہیں انہوں دے لباس دا یا تنگ ہے نا پستان نظر آ رہا ہے کوڈے نظر آ رہا ہے یا ایسا سمجھو باریک کہ وہ سب کوئی نظر آؤں اما عائشہ رضی نے دیکھا اپنی بھتیجی نے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر نو وارا خمار رٹی دوپٹہ ہیگا سی اے قیامت تے نہیں سی نا سب کوئی ننگا دوپٹہ سی شیف وان جبین ہے مگر وہ چمدیا متھا صاف نظر آؤں وچوں دستا باریک فشکت عائشہ رہا اما عائشہ رضی نے پاڑ کے آ ماریا وقار تما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور پھر آخیا پت جان دی نہیں کہ سورۃ نور قرآن نے کی اتاریا ثم دات بخمار فکساتا پھر موٹا دوپٹہ منگوایا تو دے سر تے دے تو حضور موندے کاسیات آریات میری امت عورتاں ہونگیاں کپڑے پہنے ننگیاں دی ننگیاں الا رؤسنا کاسنم تل بخت اور جو حضور نے دسیا نظری آ گیا سراں تے انہاں دے اس طرح چونڈے تے پھل لائے تے اور جویں بختی اونٹاں دیاں کوانا جویں اونٹ دیاں وڈیاں وڈیاں کوانا نا ایداں الانوہن فانہن ملعونات انہاں تے لعنت کرے او ملعون عورت کوئی انہوں نے عورت نہ آکھے نہ بھن آکھے نہ ترقی یافتہ آکھے لعنت بھیجو نہ کنجریاں تے رب دی مار ہے انہوں تے کوئی شے نہیں انہوں دے پلے بالکل پھر فرماؤں دے دیکھ امام ابن حجر الحتمی نے المحارم کبیرہ گناہ تے انہوں شمار کیتا
کہ اگر کپڑا اینا باریک جسم سارا نظر آ کبیرہ و ذکر ھذا من الکبائر ظاہر لما فیہ من الوعید الشدید. امام فرماؤندے دا کبیرہ ہونا صاف ظاہر ہے کیونکہ لعنت جڑی ہے کبیرہ گناہ تو گھٹ نہیں ہوندی. یہ چھوٹا موٹا ہوندا حضور کیا آندا کہ لعنت کرو انہاں نوں اللہ دی رحمت تو ہمیشہ واسطے نا امید کرو. پھر فرماؤندے کہ چیزاں کہ کوئی عرض نہیں بالکل غلط ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت اسامہ پر بیعت فرماؤندے کہ دیا قلبی رسول اللہ واسطے لیا سی مصری بنی چادر رسول کریم علیہ السلام نے دیتی حضرت اسامہ نو آپ دے بیٹے پالیا سی انہوں. فکسیت امراتی میں اپنی بیوی نو پہناتی. فقال ما لکم لم تلبس القبطیہ. حضور نے فرمایا اسامہ کی گل ہے تو یارو چادر پہنتا ہی نہیں چادر. قالت کسوت امراتی کہنے لگا میں تو اپنی بیوی نو پہناتی. قال مرھا فلتجل تحت غرالا. فرمایا جے دیتی انہوں کہا اسے تھلے کپڑے لاوے اور 2-3 کان لاوے. فإنی اخاف ان یصف حجم عظامھا. وہ باریک سی تیرے لیے ٹھیک سی مگر عورت نے اگر پہنی وہ سارا بدن دسنا وہ ہڈیاں اور سارا حجم نظر آنا اس تو انہوں کہہ بھی چھپاوے. پھر فرمایا خوشبو نہیں ہونی چاہیے. باہر نکلدیاں وہ ساری حدیثاں لکھیاں جنہاں جو حضرت موسیٰ دی سن لو ایم امرات نے استاترت مرت لا قوم لے جدید میری فیضان ہے توبہ توبہ. اللہ دے رسول دی زبانوں یہ گل نکلی. فرمایا جس عورت نے عطر لایا تے لوگاں دے کولوں دی لنگی بھی میری خوشبو انہاں نوں آوے فیضانیاں اور زانیہ عورت اور زنا ہو چکا. بالکل اللہ نے دیکھ لیا کہ بدماش اور زانیہ اور تیرا رب دی مار ہے. قال ابن دقیق العید فیہ حرمت الطیب لا مریدۃ الخروج الى المسجد لما فیہ من تحریک الداعیۃ شہوۃ الرجال. اور سدے ذرائع کہ اخیر نہ ویکھو پہلا ہی ویکھو کہ کدھر نوں سرک جاندی ہے برائی نوں. فرمایا تو پتہ لگا بہت بڑے امام ابن دقیق العید کہ تو پتہ لگا کہ مسجد میں اگر کوئی عورت جانا چاہتی خوشبو حرام ہے کیونکہ جناب مردوں کی شہوت جڑی زور کل تو فیضا کان ذالک حرام اللہ مریدۃ المسجد. اللہ اکبر. علامہ البانی فرماؤندا ہے جڑی مسجد نو جان لگی او دے لیے جدوں حرام ہے فماذا یکون حکم اللہ مریدۃ السوق ولا ذکر شوارع. آ سٹیجاں تے بیٹھیاں تے ڈرامے کر رہیاں تے نچدیاں. فرمایا انہاں لئی کس طرح انہاں دا حکم کی سخت ہو. مسجد والی دا ہے تے جڑیاں یہ کردیاں کہ بازاراں جائیے تے سڑکاں جائیے لا شک انہ شد حرمت اکبر اسما کوئی شک نہیں کوئی اتنا زیادہ حرام ہے اور تو زیادہ گناہ. وقت ذکر حتمی فی الزواج ان خروج المرأة من بیت مطہرہ متزینہ من الکبائر ولا اذن لها زوجہ. امام ابن حجر حتمی فرماتے زواجر کہ عورت دا کروں خوشبو لا کے نکلنا کپڑے پہن کے نکلنا ایک کبیریاں گناہاں چواں پاویں او دا خامد کنجر بھی اجازت دے او دے اجازت دینا بھی حلال نہیں ہوندا حرام ہی حرام. ہوں آخر تے کرنا کیونکہ انہاں دنوں بچے دس رہے میں انہاں کنجراں نہیں سنتا مگر میرے تک خلاف پہنچ جاتی کہ کی پروپگنڈا کر رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کاروبار کرنی ہے رسول اللہ. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اسی بولتے آنے ہیں بالکل جھوٹھی گل ہے. حضرت خدیجہ کا مال لے کے رسول اللہ کوئی نہیں گئے. یہ سب راوی بے جھوٹے تو بالکل بے بنیاد نہ ان کا سر نہ کوئی پیر. محمد ابن حمید راضی بڑا جھوٹا وہ استاد سلمہ ابن ابرس جھوٹا اور ابن اسحاق نو اگے کوئی نہیں پتا بھی کہن دسیا حضور سامان لے کے گئے. یہ شکر ہے کہ علم حدیث ہے نہیں حفاظتنا کہ ہر شے لکھی. اس تو اسی یہ نہیں کرنا فلانی کتاب لکھا فلانی کوئی شے نہیں. ساڈے کو ہر شے جڑی پوسٹ مارٹم بھی موجود ہے. اسی للکاراں گے کہ جاوید غامدی ہے جڑا مرضی ہے یہ نہیں سیرت کی کتاباں لکھیا یہ گل بننی ہے. لا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ابن مبارک فرماؤندے حضرت امام مسلم نے لکھا کہ اگر سند نہ پوچھی جائے تو جی جو مرضی کہندا پھر تو دین نہر مچ جاؤ گا. اور ہوں شکر ہے حافظ زبیر علی دئی اللہ ان توفیق بہت گلاں جڑیاں اسی نہیں کرتے سی اور رسالہ الحدیث منگوانا چاہیے اتنے بننا چاہیے. ہر جمعے ایک ایک شے دی تحقیق کر رہا ہے کہ ہے اگر صرف مشہور ہے انہیں پھیلی ہے تو حضرت خدیجہ کا مال لے کے جانا بالکل بے بنیاد سٹوری. کوئی انہیں تجارت نہیں کی نہ کوئی مال لے کے گئے نہ حضور پاک نے کیا. البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ یہ ہی فرماؤں کہ بہقی نے لکھیا دیکھو لکھی ہر شے من طریق ربیع بن بدر وہا ضعیف. انہیں ربیع بن بدر دے حوالے نے لکھا کہ آندا ابو زبیر تو میں سنی تو جابر تو سنی قال رسول اللہ حضرت نفسی من خبیر سفرتین بکروس کہ میں 2 واری انہاں محنت تے سفر کیتا خدیجہ دا اونٹ لینا کر کے کہ اونٹ تو جنا فرماؤندے ربیع بن بدر ضعیف. اے وچ بندہ جڑا نا اس کہانی نوں لیاون والا کمزور آدمی یہ نہیں ٹھیک ثابت کوئی نہیں ضعیف ہے جی روایت. وقال ابن حبان یکلب الاسانید وقال الدارقطنی والذی متروک بالکل رد راوی ہے. اے کیسا علم حدیث
یہ جدو ضرورت پہ سانوں بھی پھر کھڑونا پینا، اگے پیچھے کوئی گل نہیں، میں گئے بھی ہوں مگر تم کہ انہوں نے فتنہ کھڑا کرتا کہ عورتیں تجارت کر سکیں، حالانکہ ویکو ماروں گھٹنا پھوٹے آ کر کوئی نام مراد اٹھ کے نہیں پوچھتا، جمیا ہی کوئی نہیں، بہ جاندے اگے جڑا آکھے گا حمدی صاحب خدیجہ خود گئی ہے تجارت، تیری کہانی منیے بھی وہ گھر بیٹھی ہے، مرد جڑے وہ ملازم میسرا اور حضور پاک جاندے ہیں، یہ تیری گل نکلتی ہے پہ دکانوں سے بہ جان، سیل کوئی ہے گل تیری، مگر گل ہی ہے نہیں، بالکل ایک کہانی خود کوئی شے نہیں۔ اے میں تواڈے سامنے اس تو اے 237 صفحہ البدایہ والنہایہ دوسری جلد ہے، تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جدوں یہو جہے لوگ غلط دلیل لینا شروع اسے بالکل پوسٹ مارٹم کرنا، اگے پیچھے یہو جی کچی گل بھی چل رہی رہے، ایڈا نہیں بگڑتا، مگر جدوں وہ ذریعے ایک بدماشی شروع کی ہے کہ عورتیں دکانوں سے میں سیلز مین بن، پھر خبر لینی ہے بھی خدیجہ کے بارے سے ثابت ہے گی، وہ ثابت روایت لے آؤ، سیرت ابن اسحاق تے اگر وہ کوئی سند موت پر وہ بکھاؤ کہ ابن اسحاق دس سکے آپ کتوں، ابن اسحاق سے آپ آندا کیسی جعلی کہانی ہے، اور سارے کئی دوست جڑے بڑے خوش ہو کے سناؤں کہ ابن اسحاق لکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدو گئے اتنے رستے چ ایک راہب سی عیسائی، وہ گرجے کے کول جا کے ایک درخت کے تھلے حضور بہ گئے، میسرا جڑا سی غلام حضرت بی بی خدیجہ کا گیا تو راہب نے پوچھا کہ کون آدمی، انہیں آخیا حرم مکہ کا ساڈے مکے، انہیں آخیا اس درخت کے تھلے نبی تو سوا کدی نہیں بیٹھا، اور 12-13 سال کی عمر تو پہلی 5 یہ نبی ہے، یعنی اپنے الو مولوی سیدھا کرے سوچتے نہیں بھائی دین دے تھلے بم رکھیا گیا، یہ بم مارن دیا کوششاں، قرآن آندا کہ ما کنت تدری مل کتاب والایمان، اے نبی تو جاندا ہی نہیں سی کتاب کی ہوندی تے ایمان کی ہوندا، یہ تو قرآن دے ذریعے دسے، ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اس تو رندا پھیر جو کہ جنیاں کہانیاں 40 سال تو پہلا ختم، کہ تجھے امید تک نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب نازل ہو، قرآن نہ ٹکر لڑی، اس تو پھر انہیں کیا کہ نبی ہونا تے بعد لکھا کہ میسرا ویکھدا رہا، جدو دوپہر ہوندی نا سورج چمکدا تے 2 فرشتے اتنے سایہ کر دے، یعنی فرشتے بھی وہ میسرا اسے کافر ویکھے، اور انہیں آ کے خدیجہ نے دسیا بھی وہ راہب آ کیا کہ نبی ہے، اس دنوں 2 فرشتے میں کہ تد انہیں شادی دا پیغام دسا، اما خدیجہ دا شادی دا پیغام دے نام نرا جھوٹ ہے، میں شکر گزار ہاں کہ شفیق مینوں دس دیندا، اس تو میں نہ خطبہ جنہاں دی خبر لینا کہ حضرت خدیجہ کا کسی صحیح سند نہ ہے گا نا کہ انہیں سنیا کر لیا سی میرے نال نکاح کر لیا، میدان چ لیاؤ، تب میں آنا کہ مینوں لا چلا ٹی وی سے انہوں بڑا جڑے دانشور بنے تے پتہ لگے بھی تسی دین نہ ٹھٹھا بنایا، ایسے بندیاں نوں سد لیں جڑے نہ علم حدیث پڑھتے ہیں نہ انہوں دے پلے ہوندا، منہ ویکھتے رہ جاندے تے سارا پاکستان دہائی دین لگتا جاوید غامدی یار بڑا عالم ہے، عالم کہدا تسی جاہل سامنے بیٹھے جڑے انہوں گرفت نہیں کرتے تے بھلیا مانسا لیا ہے دی کوئی سند۔ اور اسی طرح دوسرا قصہ کہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الشفا بنت عبداللہ نو مقرر کیتا، اے امین حسن اسرائیل صاحب نے بھی اسلامی ریاست لکھ دیتا اس کہ عورتوں بھی اس طرح دے دیتے جا سکتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر گل جڑی نا یہ پرکھنا چاہیے، پوری طرح پتہ کرنا چاہیے۔ اے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع الاحکام میں 20 جلداں سورہ نمل لکھ دے کہ وہ جڑا دسیا انہیں ہدہد نے سلیمان علیہ السلام نو کہ میں آیا اتوں سبا دے علاقے جو اتنے ایک عورت حکومت کر، اتنے خیر اسلائی صاحب چنگا کیتا، انہیں آخیا یار جداں اس پرندے نے دسیا نا کہ میں اس بے وقوف قوم نو ویکھیا کہ سورج کی پوجا کرنی، ادھا ہی حیرانی نہ دسیا کہ یہ بھی حیرانی کی گل ہے کہ ایسی احمد قوم بھی دنیا سے جنہاں دی حکومت ایک عورت کر رہی، اچھا نہیں کیا، یہ انہوں نے برائیاں دسیا کہ مرد مر گئے بغیرت کہ عورت حکومت کر رہی، یہ تحت پھر لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتیں نہیں ہونی چاہیے، تو قال القاضی ابو بکر بن هذا نص فی ان المرأۃ لا تكون خلیفہ ولا خلافہ بھی، کہ حضور دی طرفوں واضح نص کہ عورتیں جڑیاں حکمران نہیں ہو سکدیاں نے۔ پھر اگے فرماؤندے قال ابن عربی ولیس کلام الشیخین فی هذا المسئلہ بشیء، کہ جڑا کوئی آندے عورتاں قاضی بن جان، کوئی آندے کوئی نہیں یہو جیاں ربی گلاں نہ کرو، فإن المرأة لا يتبت منها أن تبرز إلى المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوض محاولة النذير للنذير، اے اصول دے طور 184 صفحہ اور جلد نمبر 13 امام فرماؤں دے کہ عورتاں کوئی کام تسی کراؤ گے کی بنوں گا، عورت لی حلال نہیں کہ بندیاں دی مجلس آئے، پہلا گناہ ہوگا کہ مرداں دی مجلس آئے، ولا تخالط الرجال، اور نہ اللہ اجازت دینا کہ مرد عورتاں مل کے ایک جگہ اکٹھے ہوں، ولا تفاوض محاولة النذير للنذير، تے جے میں مرد نہ گلا کردا تے عورت نہ گلا کرے، اس طرح جڑا وہ کام ہی خراب ہو گیا۔ لأن إن كانت فتاة حرم نظر إليها وكلامها، کیونکہ اگر وہ جوان ہے تو اس نہ کلام کرنا اور اس نہ ویکھنا حرام ہے، وین کان برزا
لم یجمع الرجال مجلسا واحد. جی وہ زیادہ عمر دی بھی ہو چکی ہے تو پھر بھی دین اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورتوں دی ایک جگہ مجلس ہو. تصدہم کی امام انہوں دے نال اکٹھی ہوئے وتکون مناظرۃ لهم بحث کرے ولن یفلح قط من صبر هذا ولا من اتقوا. فرماؤں دے جو اے خیال کروں گا کہ عورتوں نوں لے ہونا چاہیے نہ کاروبار یہ عدالتاں دی وکیل بن تے جج بن, فرمایا نہ فلاح پاؤ گا تے نہ جڑا آدمی یہ عقیدہ رکھوں گا وہ ہی بڑا کبھی کروں گا. یہ سب برباد ہو جان گے اور تباہ ہو جان گے. یہ خطبہ اس تو اج تواڈے سامنے دیتا کہ فتنہ جڑا پھیل رہا. اس تو اج میں ضروری سمجھا بھی اس بارے بھی دیندار لوگوں کو مسلح کیتا جائے کہ جڑے اتنے سامنے بہندے انہوں دسو کہ بھائی تسی این مسلح ہو کے جایا کرو. انہاں روایتاں نوں چھان کے غامدی صاحب ہن پی گیا پیڑ. اگے کوئی گل نہیں سی, کچیاں بھی روایتاں چلدیاں رہندیاں, کوئی گل نہیں سی. توں انہاں تو کڈنا بے دینی پھیلاؤنا چاہنا بدماشی. اس تو ہن گل جڑی نا وہ نتر کے آنی. جب تک ہن سند نہ آئی اور وہ کھڑی نہ نکلی اساں کوئی نہیں مننا. اے تواڈے سامنے بالکل کلیئر کٹ دسیا کہ نہ حضرت خدیجہ دا تجارت کرنا کسے صحیح روایت دے اندر جتھے بھی لکھیاں نا یہ سیرت دیاں کتاباں حدیث دی نہیں. اس تو امام عراقی تجھے کہہ گئے وہ تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں نہیں پڑھنیاں چاہیے. جو لبا لکھی جاندے رتبہ حدیث دیاں پڑھنی چاہیے جتھے لکھا کہ میں نے فلاں سے سنا اس نے فلاں سے اور وہ بھی نال پرکھیا کہ معتبر ہے یا کچا. اتنے آخر سے میں تمہیں سنا دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح دے مقدمے لکھ دے کہ کال میں دین نو کسی نے آخیا کیا حدیث چاہتا کہ حضور نے آخیا مرن تو بعد ہی ماں باپ نے اگر کوئی سلوک کرنا چاہتا اپنی نماز دے نال ایک نماز انہوں دی پڑھیا کرے اپنے روزے دے نال. یہ سارے سوال وہ حال میں پوچھا کن سنائی انہیں نہ لیا. انہوں نے آخیا بالکل سکھا موت براد ان کن کو سنی نہ لیا. انہوں نے آخیا وہ بھی سکھا. اگے جا ٹپایا حضور نے فرمایا. انہوں نے آخیا اس بندے دے درمیان اور حضور دے درمیان مفاوض اینے صحرا جنگل ہزاراں میل دا فاصلہ اینی صدیاں بعد جمیا وہ چونٹاں دیاں گردناں ٹوٹ جاندیاں چلدیاں یہ کن پورا کرنا کن پہنچاؤنا حضور تک. اے وہ علم حدیث ہے جس پاروں اسی انہاں دجالاں دے فتنیاں تو بچے. جڑا اینوں نہیں پڑھدا انہوں نہیں حق ممبراں تے بہ جا لوگاں نوں دسے دین پہلاں سکھو پھر بہو ممبر سے تاکہ نہ تسی آپ گمراہ ہو تے نہ لوگاں نوں گمراہ ہو نہ پھڑ لو نہ کہ انہاں دے دھوکھیاں تو بچ جاؤ دین نوں بچاؤ. جے عمل نہیں ہوندا تو اپنی کوتاہی منی بالکل آکھیے قصوروار ہاں. تو اتنے پھر وہ حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام دی کہ بندہ جنگل جا رہا سی اس ویکھیا کہ ایک جگہ کھوپڑی نظر آئی مریا کوئی بندہ تو دی کھوپڑی پئی. وقت ہوندا ہے حالانکہ روز اسی مرے وینے قبراں نہیں نہ سوچدے. جدوں نور چمکنا ہوندا ہے دل خیال آیا کہ اخیر آئے ہو جانا قبر چھڈیاں ہو جانیاں کھوپڑی چلی. انہیں کی کیا پھر فوراً سجدے ڈگا اور آخیا اللہ مانتا انتا وانا انا. اے اللہ تو ہی ہاں بخشنہار اور مہربان کہ میں وہی ہاں جو میں قصوروار ہاں گناہگار ہاں. انت العباد بالمغفرہ تیری یاد بخشنا وانا العباد بالذنب تے میں انسان ہاں میری یاد سے بار بار غلطی میں بھولدا رہنا. اللہ دے رسول نے فرمایا سر سجدے نہیں چکیا جدوں آواز نہیں غیب چ آ گئی اللہ نے تینوں بخش. اس تو توبہ کریے معافی منگ لیے شاید بیڑا پار ہو جائے. بہانے بنا کیے کام بھی غلط کرنے تے بہانے بنا کے انہوں جائز کرنا اپنے آپ کو آگے پاؤں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ. الحمدللہ جزاکم اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعلان 15 روزہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 2 ساعت وقت 8:30 بجے مسجد میں شروع ہوگا. احباب شرکت فرمائیں کیونکہ 15 دن بعد ہوں اس تو دسنا پہنتا بیاہ جڑا اتوار آ رہا ہے جی درس آ جایا کرو. اپنے جگہ وقت منگتے رہتے اتنے چلو اتنے وہ بھی ٹھیک ہے اللہ کرو گا وقت ایسا چلیں گے مگر جڑا ہو رہا وہ شریک ہویا کرو فائدہ اٹھانا چاہیے. اے بچے کی طرفوں اعلان ہے رابطے کے لیے قاری عبدالمنان صاحب اپنے قاری قرآنی گرامر کورس جامع مسجد کریمیہ الحدیث میں شروع کیا جا رہا. قرآنی گرامر کورس کہ قرآن مجید کا گرامر ترجمہ. احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے 6 تا 7 بجے شام 6 تو لے کے 7 بجے شام تک 1 گھنٹہ ہویا کروں گا. قرآن مجید کا ترجمہ گرامر. رابطے کے لیے قاری عبدالمنان صاحب نے رابطہ کیا جائے نام لکھائے جان تو انشاءاللہ وہ پروگرام بڑا نفع بخشے گا.
مولوی فقیر اللہ صاحب بھی طرفوں اعلان کہ اعلان کر دو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب دی، ختم نبوت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، قادیانیت ابوالحسن علی ندوی صاحب، سیرت النبی شبلی نعمانی مکمل سیٹ، یہ چارے کتاباں مولانا کو موجود ہے جنہاں دی جیب تے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیتی ہے، لے کے جاؤ تے جڑے خرید نہیں سکتے وہ آپ امیر آدمی کہے نو لے دیا کرو، یہ صدقہ جاریہ۔ اور یقین جانو جنی ضرورت ہے اس ویلے دینی لٹریچر پھیلاؤن دی نے نہ مسجداں بناؤن دی ہے نہ جہاداں دی ہے، کتاباں ونڈو تاکہ مسلمان جو پتہ تو رہے دین اصل ہے۔ اچھیاں کتاباں جس کسی تنظیم نے لکھیاں اور لے کے نا اس جمعے تے لیا کے مفت ونڈیا کرو، دین سکھ جان لوگ مرد عورتاں یہ غنیمت، دین دا علم چھپتا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والے ملاوٹاں کری جاندے ہیں، اس تو یہ کتاباں خود بھی خریدو اور دوسرے ساتھیوں 5-10 خرید کے ونڈ دیا کرو، یہ تواڈے واسطے انشاءاللہ بہت بہترین تجارت۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علیہ صحابہ بارک وسلم۔ بیماراں دی دعا دا ویکھے انشاءاللہ نماز تو بعد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔